پتہ نہیں اس نے مجھ سے خریداری کرنی ہے کہ نہیں کرنی، پتہ نہیں اس نے وہ چیز میری دکان سے خریدنی ہے کہ نہیں خریدنی، لیکن اللہ اکبر سننے کے بعد بھی میں کہتا ہوں صبح سے کوئی نہیں آیا، چلو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے بات چیت کرتا ہوں، اس سے مجھے پیسے حاصل ہوں گے، اس سے مجھے رزق حاصل ہوگا۔ اب میں وہاں اس سے گفت و شنید کرتا رہا، باتیں کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، جماعت کا وقت بھی گزر گیا، اس نے میری نیکی کا وقت بھی ضائع کر دیا اور مجھ سے خریداری بھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائیوں میں خود بے وقوف ہوں، مجھ میں عقل کی کمی ہے کہ رزاق بلا رہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کامیابیاں دیتا ہوں، وہ رزاق کہتا ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں میرا خوف ہوتا ہے، جن کے دلوں میں میرا ڈر ہوتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا میں انہیں وہاں سے رزق دیتا ہوں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا بھائیوں اس کا مطلب کیا ہے کہ کام کرنا، اسباب اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن جب رب کی طرف سے بلاوا آ جائے تو ایمان اور تقوی یہ تقاضا کرتا ہے کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے رب کے سامنے حاضر ہونا جو ہے اللہ کو صرف یہ پسند ہے اور اللہ صرف یہ چاہتے ہیں۔ جو لوگ دن بھر رات درم و دینار کے بندے بنے ہوئے ہیں، دن بھر رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ایک کام سے پوری نہیں پڑ رہی دوسرا بھی کر رہے ہیں، اس سے پوری نہیں پڑ رہی تیسرا بھی کر رہے ہیں، 8 گھنٹے چھوڑ کے 16 گھنٹے کام ہو رہا ہے، 16 گھنٹے چھوڑ کے 20 گھنٹے کام ہو رہا ہے، 24 گھنٹے میں سے 22-23 گھنٹے دنیا کمانے کے لیے انسان لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے معاملات کے اندر خیر نہیں ہے، تو مطلب کیا ہے کہ رازق ناراض ہے۔ کیونکہ اللہ نے کیا کہا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، میں ان کے معاملات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہوں، میں ان سے رزق کے وعدے کرتا ہوں، ان کی مسدود راہیں، ان کی بند راہیں، ان کے راستوں میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں، ان سب کو ختم کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اللہ یہ کہتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ پھر میرے دل میں ابھی ایمان کی بھی کمی ہے اور تقویٰ کی بھی کمی ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین فرما رہا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں، جس طرح میں نے مختصر طور پہ بتایا کہ نماز سے تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کے اثرات دیکھنے ہیں تو میں اپنا جائزہ خود لوں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ میری نماز مجھے فحاشی اور ریانی سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی۔ ایک شخص کا ایک خاتون انٹرویو لے رہی تھی اور ان کا لباس جو ہے وہ شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں تھا جو شریعت نے عورت کے لیے شرائط رکھی ہیں۔ اب لفظ عورت کا مطلب یہ ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہو، با پردہ ہو، عورت کا مطلب یہ ہے پردے والی چیز جو پردے میں رکھی جاتی ہے۔ اب وہ خاتون اس بندہ مومن کا انٹرویو کر رہی ہے، 3 گھنٹے کا انٹرویو لیا، 3 گھنٹے تک بات ہوئی، ایک مرتبہ بھی اس مرد مومن نے نظریں اٹھا کے بات نہیں کی۔ تو انٹرویو ختم ہونے کے بعد اس خاتون نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، انٹرویو کرنے کا جو فارمیٹ ہے، طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بندہ اپنے مخاطب سے بات کرتا ہے، اس کا سوال چنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ نے 3 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا بی بی تیرا لباس خلاف شریعت تھا، اس کا جواب تو نے رب کو دینا ہے، کیونکہ وہ غیر مسلم تھی، اس کے پاس اسلام نہیں تھا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس نے بھی رب کو جواب دینا ہے۔ کہا لیکن میں نے اپنی نگاہوں کا خود میں نے رب کو جواب دینا ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی برائی آتی ہے، برائی تک پہنچنا اگر ہمارے لیے آسان ہے تو ہم برائی کو کرتے پھریں کہ وہ برائی میرے پاس چل کے آئی تھی، اس برائی نے مجھے دعوت دی تھی۔ بھائیو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیسے نوجوان جنہیں دنیا میں ان کی زندگی میں جوانی میں برائی چل کے ان کے پاس آئی ہے، خوبصورت عورت، حسب و نسب والی، جاؤ حشمت والی، مال و زر اس کے پاس ہے، ہر سبب اس کے پاس ہے، ہر خوبی اس کے پاس موجود ہے، اور وہ دعوت برائی دے رہی ہے اور تنہائی ہے، اسباب سارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ بندہ کیا کہتا ہے، انی اخاف اللہ۔ نوجوانوں سنو، آج کا میرا نوجوان برائی تلاش کر کر کے اس کے پیچھے لبک رہا ہے، ہلکان ہو رہا ہے۔ ایسا نوجوان جسے ایسی عورت جو خوبصورت ترین ہے، مال و زر اس کے پاس بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، حسب و نسب بھی بڑا اونچا ہے،
اور وہ دعوت برائی دے رہی ہے، لیکن یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ. ابھی بھی نہیں، یہاں گو کہ دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، لیکن میرا اللہ جو خبیر ہے، جو علیم ہے، جو بصیر ہے، جو سمیع ہے، میرا اللہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں میرے فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور میں نے بارگاہ الہی میں جواب دینا ہے. اگرچہ مجھے دنیا کی کوئی چیز جو ہے اس برائی کو کرنے سے روک نہیں رہی، برائی خود چل کے میرے پاس آئی ہے، لپک کے میرے پاس آئی ہے، میرے اوپر چمٹ رہی ہے، ترلے ڈال رہی ہے، لیکن انی اخاف اللہ، اللہ کا خوف جو ہے میرے سامنے کھڑا ہے، لہذا اس اللہ کے خوف کی وجہ سے میں برائی نہیں کر سکتا. تو بھائیو یہ ہے نماز کا اثر، یہ وہ نماز ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو فحاشی سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، رب کی بغاوت، رب کی نافرمانی سے روکتی ہے. تو یہی تاثیر اللہ ہر عبادت کے اندر پیش فرما رہے ہیں. میں وہ لوگ جو روزہ رکھیں گے کما کتب علی الذین من قبلکم، نماز کے معاملے میں روزہ تھوڑی سی بدنی مشقت والی عبادت ہے کہ 12 گھنٹے 11 گھنٹے 10 گھنٹے تک جو ہے کھانے پینے سے رکنا، فجر سے لے کے مغرب تک رکنا، ہر وہ حلال کام جو اس سے پہلے حلال تھا اب اذان فجر ہوئی تو حرام ہو گیا، آپ کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے، مغرب تک وہ تمام شرائط جو شریعت اسلام نے رکھ دی ہیں. اب بظاہر یہ تھوڑی سی مشقت والی عبادت ہے، لیکن اللہ کا الحاکمین فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی مقصد کیا ہے. ایک تو اللہ نے دلاسا دے دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے امت محمدیہ، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ عبادت صرف اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی امت پہ ہی رکھی ہے. نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی شریعتیں گزری ہیں، جتنے مذاہب گزرے ہیں، جتنے ادیان گزرے ہیں، ان سب کے اندر اللہ نے روزہ بھی رکھا تھا. اللہ رکھا کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، ایک ہی مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان جبریل آتانی فقال من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له، کہ جسے اللہ کا الحاکمین رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دے، یہ واحد مہینہ ہے جس کی مبارکباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پیش کی ہے. یہ واحد مہینہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مہینہ ایسا نہیں جس کی مبارکباد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دی ہو. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ سب سے بابرکت مہینہ ہے، مہینوں میں سے بہترین مہینہ ہے، اور اس کے اندر ایک رات اتنی شاندار ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے کی مسلسل بندگی سے بہتر ہے. جو مسلسل انسان 83 سال دن بھر رات کوئی کام نہ کرے، صرف اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، تو میں اس کے برابر نہیں. خیر من الف شہر اس سے بھی بہت بہترین ہے. تو اس لیے چونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس میں متقین کا تقوی بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر اللہ کا الحاکمین لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں. ہر رات کے اندر، ہر لمحے کے اندر اس کے اندر چھوٹی سی نیکی بھی کریں تو اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بہت پہاڑ بھی بڑھ جاتا ہے. کیونکہ اللہ کا الحاکمین اس ماہ مقدس کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کروا دیتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلوا دی جاتے ہیں، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ شیطان جو 11 مہینے اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرتے رہے ہیں، اب وہ شیطان جس کے متعلق ہم کہتے تھے کہ شیطان یہ مجھ سے برائیاں کرواتا تھا، شیطان میرے ذہن میں یہ وسوسے پیدا کرتا تھا، شیطان میرے لیے یہ رکاوٹیں پیدا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کا الحاکمین نے وہ سارے اسباب بند کر دیے، شیطان کو جکڑ دیا، جہنم کو بند کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، اور ایک فرشتے کو بھیجا. نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک فرشتے کو اللہ بھیجتے ہیں. جیسا کہ امید ہے انشاءاللہ کل ہمارا رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا آج مغرب سے، اور کل ہمارا روزہ ہوگا. تو جب رمضان المبارک کا وقت شروع ہوتا، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، اللہ کا الحاکمین ایک فرشتے کو دنیا میں بھیجتے ہیں. وہ زمین پہ آتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے، 2 اعلان کرتا ہے.
ایک اعلان کیا کرتا ہے؟ یا باغی الشر، اے رب کے نافرمان، اے رب کی بغاوت کرنے والے، اے رب کے عذاب کو دعوت دینے والے، اے اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے، درم و دینار کا بندہ بنے ہوئے لوگ، صرف دنیا کمانے میں اللہ کو بھولے ہوئے لوگ، اکثر اب اپنی بغاوتوں کو چھوڑو، نافرمانیوں کو چھوڑو، سستیوں کاہلیوں کو چھوڑو، اب رب سے عداوت کا وقت نہیں ہے، اللہ کی رحمت بام عروج پہ ہے، اللہ کی رحمتیں جوش مار رہی ہے، رحمت اس حد تک ہے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکی کے اوپر بھی انسان کو جہنم سے آزادی دینے کے لیے منتظر ہے۔ لہذا ہے رب کے باغیوں، رحمت الہی کا مہینہ آ گیا ہے تو برائیوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف اپنا سفر کا آغاز کر لو۔ ایک اعلان۔ اور دوسرا اعلان، یا باغی الخیر، اے نیکیاں کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، تہجدیں پڑھنے والے، آقا علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، دعا و مناجات کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، فرمایا یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں اپنی نیکی کی مقدار اور زیادہ بڑھا لیں۔